بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، معزز حضرات و خواتین، انشاءاللہ آج 8ویں پارے کا درس آپ کے سامنے دیا جائے گا، جس میں سورہ انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس پارے کے آغاز میں آیت نمبر 111، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ایک حقیقت کو بیان فرمایا جو بار بار توحید کا انکار کر رہے تھے اور اپنے رسولوں کی بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کفار کو منوانے کے لیے آسمان سے فرشتہ بھی اگر نازل کر دیتے اور وہ اس فرشتے کو بھی دیکھ لیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور اگرچہ کہ مردے بھی ان لوگوں سے بات کرنا شروع کرتے، اس کے علاوہ ہم ہماری ساری تخلیقات کو بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی ان کی ضد اور ہر دھرمی یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لاتے. کیونکہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست انسان کے دل سے ہے. آدمی کے دل میں اگر احساس ہو تو تبدیلی آتی ہے. اگر آدمی کے دل میں ہی اقرار کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو لاکھ دلائل دے لیں تو ان لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. حالانکہ بات بڑی آسان ہے. بات یہ ہے کہ کفار جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں کہ ایک طاقت ہے اوپر والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی اسماء اور صفات اور اس کی ربوبیت کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں. اور وہ جو ربوبیت اور الوہیت ہے وہ غیر اللہ کے اندر تلاش کرتے ہیں، اسی لیے یہ ان کا کفر ہے. اور ہم اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی اسماء اور صفات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، ان ساری چیزوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں ایک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر. یہی عقیدہ توحید ہے اور یہی منہج ہے. اسی لیے انکار کرنے والے کو لاکھ دلائل دے لیں کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. اگر آدمی سمجھنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کر لیتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک صحابی تھے جو ایک معبود کی بہت پرستش کیا کرتے تھے اور بڑی عقیدت تھی ان کو اپنے اس معبود سے. ابھی اسلام نہیں لائے لیکن بڑی عقیدت. تو ایک دن یہ ہوا کہ ان کے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جس معبود کی وہ پرستش کرتے ہیں اور جس کا تقدس بجا لاتے ہیں، ایک جانور لومڑی وہ آئی اور آ کر اس معبود کو گندا کر دی اور اس پر غلاظت کر دی. اب صبح ہوئی، یہ خواب سے بیدار ہوئے تو بہت سوچنے لگے کہ یہ میرا معبود ہے جس کا میں تقدس بجا لاتا ہوں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ ایک لومڑی نے گندگی کر دی تو یہ معبود بھگانے کی قدرت نہیں رکھ سکا، تو یہ معبود کیسا ہوگا؟ دیکھیے، لاکھ دلائل نہیں تھے ان کے پاس بلکہ ایک ہی دلیل. اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے. اور وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایک شعر بھی انہوں نے نقل کیا تھا. انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اہل عرب بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اسی لیے کئی صحابہ شاعری کرتے تھے، تو وہ اپنے اسلام لانے کا تذکرہ اپنے ایک شعر کے اندر کرتے ہیں کہ عرب یبول السالبان علی راسی لقد ہان من بالت علیہ السالب. وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس کے جو لومڑیاں ننگی کر کے گندی کر کے چلے جائیں؟ یقیناً ذلیل ہے وہ معبود، رسوا کن ہے وہ معبود جو ان جانوروں کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اور وہ اسلام میں آ گئے. کئی دلائل کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی. اسلام کے بارے میں سنا تھا لیکن ان کے دل نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اسی لیے ہدایت کے لیے آدمی کے دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے. آدمی کے دل میں بات آنا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو بات
انسان کے دل سے نکلنا چاہیے. اسی لیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا آدمی حجت آدمی ہے, ذرہ برابر بھی کسی کی بات کو نہیں سنتا اور نہ سمجھتا. ہم کہتے ہیں حجت آدمی, حجت نہیں ہے, ابھی اس کے دل پر وہ بات اثر نہیں کی. جس دن اس کے دل کے اندر بات آ جائے گی یقیناً وہ اس کی تحقیق کی طرف لگ جائے گا اور اس کی تصدیق کرنے والا بن جائے گا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا اسی سورہ نام کی آیت نمبر 116 سے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور اس کتاب کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے دعات اور مبلغین کی نصیحت کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمایا اور کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی, زمین کے اکثر لوگوں کی باتوں کو اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن, وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور وہ تو اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی, بے شک تمہارا رب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہی اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں, ایمان والے ہیں. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. اے نبی, ان لوگوں کی بات, کن لوگوں کی باتوں کو؟ کئی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نئے نئے مشورے دیا کرتے تھے. کیسے؟ دیکھو اے محمد, تمہارے میں ہمارے میں جھگڑا بہت ہو گیا, اب ہم یہ نظریاتی جھگڑا ختم کر لیں گے. اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ؟ نظریاتی جھگڑا ختم کر کے ایک کمپرومائز کر لیں گے. وہ کیا ہے کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو ہم سارے مل کر ایک سال اس معبود کی عبادت کر لیں گے, اور ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں ایک سال تم سب مل کر اس معبود کی عبادت کر لینا, لہذا تمہارے ہمارے بیچ میں جھگڑا ختم ہو جائے گا. دیکھیے مشورہ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی, ان لوگوں کی باتوں کو مانو گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عروج پر تھی تو اس وقت کافر لوگ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے محمد دیکھو, تمہاری اس دعوت سے تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے, تمہارا ہمارا جھگڑا ختم. نہیں, اس کام کے ذریعے سے اگر تم دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی منظور ہے, چلو عرب کی پوری دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال لیں گے. نہیں تو تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کے کسی اعلیٰ نسب خاندان کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی منظور ہے, ہم تم کو یہ بھی کروا دیں گے. دیکھیے لالچ, کیوں؟ اللہ کے راستے سے روکنا مقصد ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. توحید کا راستہ روکے. آج کے اس زمانے میں بھی ہمارے پاس کئی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر لوگ ہم لوگوں کو کمپرومائز کی طرف بلاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, ایسا کریں گے, ایسا نہیں, ایسا کریں گے, ایسا نہیں, ایسا نہیں. دعوت توحید اپنی جگہ دعوت توحید. ایک بات اچھی طریقے سے ہم یاد رکھیں اس نصیحت کو کہ دعوت توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. توحید اپنی جگہ توحید ہے, دعوت اپنی جگہ توحید دعوت ہے. اگر ہم ذرہ برابر بھی کسی کی دعوت کو مان لیں گے یا ان کی بات کو سن لیں گے, یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنیں. اللہ کے نبی سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, اے نبی یہ تو چاہتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈھیلے پڑ جائیں تو آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, یعنی آپ کی دعوت میں اسپرٹ نہ رہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں داعیوں کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل میں ڈال کر قدغن لگا دیں گے کہ دعوت نہ پھیلے. کیوں؟ آپ دیکھیں گے ایک بات, بڑی حکمت کی بات. مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جا کر ان لوگوں سے ملاقات کر کے آئے جو ہمارے ملک میں دعوت دین نہیں چاہتے. وہ بھی ملاقات کر کے آئے, خاموش ہیں, آج آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی.
اور ایک مولانا تھے کلیم صدیقی، ان کی بات کو نہیں مانے تو ملاقات کے دوسرے دن قید خانے میں پہنچا دیا گیا اور الزامات کی بوچھار 70 سال کے انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ودو لو تدہنوا فیدہنون، تم ذرا ڈھیلے پڑ جاؤ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سے جتنا کام لینا اللہ کو مقصود تھا ہو گیا ان کا کام. کام رکنے والا نہیں ہوتا. اگر کام رکنا ہوتا، جب اللہ کے نبی شیب ابی طالب میں ڈال دیے گئے تو اسی وقت کام رک جاتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں کا اعلان کیا گیا تبھی کام رکتا تھا، لیکن کام نہیں رکا. لیکن مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی کہ اے نبی اگر آپ ان زمین کے لوگوں کی باتوں کو مان لیں باتوں کو، بس اور کچھ بھی نہیں. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سیدھے سادے مسلمان بن جائیں. بس سیدھے سادے مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ جس طریقے سے دوسرے مذہبوں کا دین پنڈتوں تک محدود ہو کر رہ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام بھی پنڈتوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا. علماء، زعماء، مشائقین، وہاں تک ہی اسلام رہے. بس عام مسلمان اسلام کی باتوں کے اندر نہ آئیں. قرآن تم مت پڑھو، پڑھنے والا ایک گروپ ہے. دین تم مت جانو، دین جاننے والا ایک گروپ ہے. لہذا تم جا کر ان کے غلام بن جاؤ، وہ جو حلال کرے اس کو لے لو. دنیا یہی چاہتی ہے، یہ مان لو. یہ دینی مدارس کھولنا، قرآن کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا نہیں، ایسا اسلام ہم نہیں چاہتے. آپ پیدا ہو گئے، آپ کا نام مسلمان رکھ دیا گیا، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. یہی مسلمان بس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمان ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان حالات کے ذریعے سے امت کو اتنا خوف زدہ کر دیا جائے کہ لوگ اپنی اولاد کو دینی مدارس سے دور کر دیں، دین کی تعلیم سے دور کر دیں. اسی لیے بار بار اس قسم کے نظریات پھیلائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا. اللہ نے ایک شاعر نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ اور بڑھے گا، یہ اور بڑھے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اے نبی ان لوگوں کی باتوں کو آپ مان لیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہیں گے. نہیں، ان لوگوں کی بات کو ہرگز مت مانو، چونکہ یہ گمان کے پیروکار ہیں، اپنی عقل میں آنے والی باتوں کو کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک کھانے پینے کے احکام میں کچھ باتیں بیان فرمائی کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اللہ نے فرمایا کلوا فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنون، کہ تم وہ چیزیں کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ کی ان باتوں کو مان لو. مانا کیا ہوا کہ ذبیحہ نہ کیا ہوا جانور کوئی مسلمان نہیں کھا سکتا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اللہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ چیز کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اس بات کی تفصیل تمہیں بتا دی گئی کہ تمہارے لیے کیا حرام کر دیا گیا ہے، مگر یہ کہ اضطراری صورت میں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سے لوگ ایسے ہیں علم نہ رکھتے ہوئے وہ لوگ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اب معنی کیا ہیں اس کے؟ ہم سب تو حلال کھاتے ہیں، حرام تو کوئی نہیں کھاتا. الحمدللہ گیا گورا مسلمان بھی جو ہے حلال کھاتا، اور ہمارے ملک کی تو یہ پرمپرا رہی کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی حلال کر کے کھانا شروع کر دیے. کہیں بھی آ جاؤ، کسی مسجد کے امام کو یا مؤذن کو یا کسی متوع کو لے جا کر وہ اپنا جانور حلال کر کے کھاتے ہیں. یہ طریقہ ہے ہمارے ملک میں ایک طبقہ، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ حلال پر پابندی لگا دی جائے. کیوں؟ حلال پر اگر پابندی لگا دی جائے تو مسلمان مجبور ہو کر وہ چیز کھائیں جو حلال نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ آیت بڑی گہرائی کے ساتھ کچھ باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. حلال وہ نہیں جہاں پر بورڈ لگا دیا گیا کہ یہ حلال ہے، چونکہ اس دنیا کے اندر فتوے بکتے ہیں. اسی لیے ایک غیر مسلم کمپنی ہے، اگر وہ گوشت فراہم کرتی ہے حلال کا ٹیگ لگا کر
ہم نہیں کھائیں گے حلال. کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ وہ حلال کیا ہے. حلال وہ کہ جانور زمین پر گرایا جائے اور سنت کے مطابق ہاتھ سے اس کو ذبح کیا جائے, اس کی نسیں کٹ جائیں. اور آج جانور کاٹنے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں, جیسے آلات کے ذریعے سے, مشینوں کے ذریعے سے. بس اور تو اور بعض کمپنیوں کے بارے میں یہ سنا گیا کہ ہتھیار کاٹنے کا جو ہتھیار ہوتا ہے مشین پر لگا ہوا, اس بلیڈ کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے, پڑھنے والا کوئی نہیں, جانور کو بھیج دیا گیا اور بس وہ چل رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حلال کے. اللہ اکبر. مڈل ایسٹ میں آج جتنا بھی گوشت بکتا ہے غیر مسلموں سے یا غیر ممالک سے, جو گوشت آتا ہے غیر مسلم ممالک سے, اس کے اوپر ہم شک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی حلت واضح نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں, حلال کھاؤ, حلال کھاؤ. جب تک کہ حلال تم نہ دیکھو. آج ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آتے, وہ کیسے, ابھی ہمارے ملک میں قانون لگنے والا ہے. وہ کیا ہے کہ جانور کو نہ ذبح کیا جائے گا, حلال کیا جائے گا, اور نہ جھٹکے سے کاٹا جائے گا, بلکہ کیا کریں گے, کرنٹ دے کر اس کی پیشانی پہ ایک اوزار کے ذریعے سے شار دیں گے. بس وہ جہاں کا وہاں مر جائے گا, اس کو چھیل کر اس کا گوشت اب دکانوں کے اندر بیچنا پڑے گا. یعنی بیچا جائے گا نہیں, بیچنا پڑے گا اور لوگ کھائیں گے, چاہے وہ بکرا ہو, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے وہ بڑا جانور ہو. اب حلال نہیں. پتہ نہیں حلال کرنے میں ان لوگوں کو اتنی تکلیف کیا ہے. جانور کو ہمارے دین میں تکلیف کے ساتھ مارنے کی اجازت نہیں دی گئی. عزت اور احترام کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. جانور کو جب ہم زمین پہ گراتے ہیں, اس کے پیروں کو بنتے ہیں اور تو اس کو ہم قبلہ رخ کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اور تیز دھار چاقو, یعنی من چاقو نہیں, تیز دھار چاقو لیتے ہیں اور ایک ہی ساتھ اس کا گلا جو ہے ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی اس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے تھے. اور جانور کے احترام میں آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ کسی بھی جانور کی آنکھوں کے سامنے ہتھیار کو تیز مت کرو. نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے بعض قریشی بھائی ہیں, وہ بقرعید وغیرہ میں اس قسم کی غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں. سنت کے خلاف ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے دین میں ایک ایک جانور کو ذبح کرنا ہے اور جانور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دینا نہیں ہے. یہ ہمارا دین ہم لوگوں کو سکھاتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ عہد کر لو قرآن کی اس روشنی میں کہ غیر بسم اللہ, اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا ہوا جانور وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اسی لیے ہم بعض ہوٹلوں میں جاتے ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ہوٹلیں ہوتی ہیں, وہ لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, یہ مسلمان کے پاس سے ذبیحہ کر کے لائے, فلاں آدمی ہم لوگوں کو سپلائی کرتا ہے. ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے, ہم کھا لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر, لیکن جہاں مطمئن نہ ہو وہاں شک ہو, تو شک کی صورتحال سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم ہوٹل میں جائیں تو آپ ذبیحے کا مسئلہ تلاش نہ کریں, گوشت وغیرہ نہ کھائیں, بلکہ سبزی وغیرہ سے کام چلا لیں. کیوں شک میں کیوں پڑنا ہے ہم لوگوں کو؟ آج کل بھروسہ نہیں ہے کسی کے بھی اعتقاد کا, کسی کے بھی قول اور فعل کا. اسی لیے یہ ڈھارس سنبھال لیں قرآن کی روشنی میں کہ آئندہ مستقبل میں جو بھی حالات آئیں گے, ہم کھائیں گے تو صرف حلال کھائیں گے, حلال کے سوا کوئی چیز نہیں کھائیں گے. اور چونکہ الحلال کے علاوہ کوئی چیز کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا, اضطراری طور پر یہ جائز ہے. مطلب آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, زندگی بچانے کے لیے بس وہی ایک مردار پڑا ہوا ہے, اتنا مردار کھایا جا سکتا ہے جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے, اس سے بڑھ کے نہیں, اس سے بڑھ کے نہیں. اس کو کہتے ہیں اضطراری طور پر, اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی بات نہیں چلے گی. اس کے بعد آیت نمبر 120 سے ہمارا گزر ہوا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اے لوگو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اب سوال یہ ہے کہ ظاہری گناہ کیا ہے اور باطنی گناہ کیا ہے؟ گناہ دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری گناہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو علل اعلان
گناہ کر رہا ہے. زنا بھی کرے گا علی الاعلان، شراب بھی پیے گا علی الاعلان، قتل بھی کرے گا علی الاعلان، گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، جو ہم کو دکھ کر آتا ہے آنکھوں سے، اس کو کہتے ہیں ظاہری گناہ. اور ایک گناہ ہوتا ہے پوشیدہ. آدمی تو بڑا اچھا ہے، تنو من بڑے شریف ہیں، لیکن ان کے دل میں شرارتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو دنیا نہیں جانتی. دل میں شرارتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں، ایسے ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں، اخبارات کے اندر شائع ہو جاتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب نے یہ کام کر دیا. ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بھی ہیں اور بعض غیر مسلموں سے بھی ہیں، جن کا ابھی آپ نے اخبارات میں تذکرہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑے معبود شمار کیے جاتے تھے، آسارام بابو اور رام رحیم، لیکن اخبارات میں چھپے تو ان کے جرائم کی پوری کائنات چھپ گئی. ظاہر میں نہیں، باطن میں سب کچھ ہے. اللہ اکبر. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ظاہری گناہ بھی حرام ہے اور باطنی گناہ بھی حرام ہے. اب یہ ظاہر اور باطن کی جو بات ہے، اس ضمن میں کچھ اقوال ہیں، وہ اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مفسرین نے لکھے ہیں. ظاہر سے مراد طوائفوں کے ساتھ بدکاری اور باطن سے پوشیدہ داشتاؤں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا. یہ کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی گناہ. دوسرا، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ظاہر سے مراد ان عورتوں سے نکاح ہے جن سے نکاح حرام کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کسی مشرک عورت سے ہم نکاح کر لیا. ابھی ہمارے اخبار میں چھپی تھی چند سال پہلے کہ ایک مسلم فیملی نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک غیر مسلم سے کروایا، بڑی شایان شان انداز میں. بعد آفتہ سماج میں اس شادی کے رقعے تقسیم کیے گئے، ہمارے اخبارات میں وہ رقعے شائع ہوئے. یہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ ہے. یہ ظاہری گناہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بعض نادان اور جاہل بھائی ہیں، ان لوگوں کے بھی کچھ واقعات اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بہن یعنی برسر عام سالی سے نکاح کرے ہوئے ہیں. آپ ان کو سمجھاؤ، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ ان کو سمجھاؤ، سمجھنے تیار نہیں ہے. بس نہیں، دونوں بہنیں بھی ساتھ رہیں گی بس. اور سماج اس کو قبول کیا، سماج اس کو گندا نہیں جانا. یہ ہے ظاہری گناہ. اسی طریقے سے بعض ایسے مسائل بھی آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ رضاعت کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے. دودھ بہن دودھ بھائی، یعنی بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ چھوٹے بچے کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو دودھ کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جو خون کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. لیکن بچپن میں پلا دیے دودھ، بھول گئے، ان لوگوں کا نکاح بھی ہو گیا، 2-3 اولاد بھی ہو گئی. اس کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، اب کیا کیا جائے؟ فتوا آیا، کہا کہ نہیں، دونوں کو جدا کر دو. چونکہ اب تک نہیں معلوم تھا، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی چاہو، لیکن اب زندگی نے گیا. ارے بولے دین اتنا باریک ہے کیا؟ اب باقی کیا رہا؟ بچے ہو گئے، بچوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ نے نادانی کی حالت میں حرکت کیا تھا، اب دانائی یہ ہے کہ دونوں کے رشتوں میں جدائی کر دی جائے. بعض لوگ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت انجانے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ظاہری گناہ کے یہ معنی ہو گئے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورہ اعراف. کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. یہ سب چیزیں حرام ہیں، علانیہ بھی حرام اور پوشیدہ بھی حرام. اسی لیے ظاہر اور باطن یہ دونوں کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس دن میں ایک چوتھی روایت امام احمد بن حنبل اور امام مسلم نے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. گناہ وہ ہے جو تم کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع
دی جائے. الاسم ما حاک فی صدرک والبر ما اطمأن علیہ القلب وکرہ ان یطلع علیہ الناس. کہ نیکی یہ ہے جس کے کرنے کے بعد آپ کو اطمینان قلب ہوا. مثال کے طور پر ایک مشروب تھا, آپ نے پی لیا حلال سمجھ کر, پڑھ لیے, مطمئن ہو گیا دل, نشانی ہے. اسی طریقے سے ایک بیئر کی بوتل ہے, آپ پی لیے لیکن آپ لوگوں کے سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھو شراب پینے والا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, شریف لوگوں کے سامنے نہیں آتا, اور نہیں آج بات نہیں کریں گے کل کریں گے بولتا. ہم تو غیر مسلموں کو بھی دیکھیں, جب ہم جیسے لوگ ان لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو نہیں سب کل بات کریں گے, اب نہیں کریں گے بات. تو کیوں؟ وہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ اب وہ شراب پی کر آیا ہے, وہ ہمارا آمنا سامنا نہیں کر سکتا, تو سمجھ جاؤ کہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, آخری مثال دے کر ہم اس کے بعد کی آیت دیکھیں گے جو بڑی اہم آیت ہے. کہ ہمارے بھی بعض نوجوان دوست ہوتے ہیں جو کچھ غلطیاں کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کا, بزرگوں کا اور شریف لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ نے سگریٹ پیا, والد نے بلایا, تو کوئی بھی اولاد سگریٹ پھینک کر براہ راست باپ کے سامنے نہیں جائے گی. کیوں؟ سگریٹ کی گندی بو اس کے منہ سے آتے رہتی ہے. چلو بھائی آپ حلال سمجھ کے پیے تو اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کا دل اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ حلال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سگریٹ, گٹکا وغیرہ جو میں نے کھایا ہے وہ گندی چیز ہے, لوگوں کو نفرت ہوگی. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ نے گناہ کا کام کر لیا. آسان سی بات, فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سگریٹ حلال ہے, بیڑی حلال ہے یا چٹا حلال ہے. نہیں, اپنے دل سے فتویٰ پوچھ کر دیکھ لو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. پہلے اپنے دل سے کہ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہوا ہے. اگر تم نے اچھا کام کیا ہوتا تو تمہارا دل مطمئن ہوتا. ماشاءاللہ آپ نماز ادا کریں, گھر گئے, والد نے پوچھا کہ بابا کہاں تھے اتنی دیر؟ آپ نے کہا بجان نماز میں تھا. الحمدللہ, آپ نے برجستہ جواب دیا نا, ہاں میں نماز میں تھا, کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیکی کیا ہے. وہ اگر آپ لڑائی جھگڑا کر کے گئے, دنگا فساد, والد نے پوچھا کہ کہاں تھے, تو صحیح بتلائیے کہ ہماری زبان خود لڑکھڑا جاتی ہے سچائی اختیار کرنے سے. اس کے معنی کیا؟ میں کوئی غلط کام کر کے آیا ہوں. اسی لیے ہمارے دین نے کہا ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. اس کے بعد آیت نمبر 121 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کے معاملے میں بعض ممنوع چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اگر کسی نے کھا لیا تو یہ فسق ہے, فسق. دیکھیے اس کو کیا کہا قرآن نے؟ فسق کہا. فسق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فسق کے معنی وَإِنَّهُ فِسْقٌ. فسق کے معنی کیا ہے؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی دین کو جانتا ہے, آدمی دین کو جانتا ہے لیکن دین سے ہٹ چکا ہے. مجھے معلوم ہے نماز پڑھنا, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. مجھے معلوم ہے سچ بولنا, میں سچ نہیں بولتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ کام گناہ ہے لیکن پھر بھی میں وہ کام کرتا ہوں. اس کے معنی کیا؟ میں فاسق ہوں. چند اصطلاحات ہیں, وہ اصطلاحات سرسری ذکر کرتا ہوں. فاسق, فاجر, منافق, یہ تینوں صفات ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے منافق کافر نہیں ہوتا, فاسق کافر نہیں ہوتا, فاجر کافر نہیں ہوتا, لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جن کے دل میں کسی نہ کسی قسم کا ٹیڑھا پن رہتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو یہ القاب عطا کیے گئے ہیں. وہ ظاہری طور پر مسلمان تو ہو گیا لیکن دل میں اسلام سے مطمئن نہیں ہے, وہ منافق. جو انسان دین جانتا ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا, ہٹ گیا ہے دین سے, وہ فاسق. اور مسلمان دین جانتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, وہ ہو گیا فاجر. آپ پوچھو یہ قرآن میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے بولتا ہوں, جانتا ہے قرآن میں ہے. وہ کیا ہے؟ فاجر. یہ تینوں عادتیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. اسی لیے
ان باتوں کا کی اصلاح ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے ضمن میں کچھ روایات منقول ہیں. وہ یہ کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جس جانور کو ہم قتل کرتے ہیں اسے تو کھاتے ہیں اور جسے اللہ قتل کرتا ہے اسے ہم نہیں کھاتے. تب یہ آیت نازل ہوئی. مانے کیا ہے؟ ہم جب ذبح کر کے کھاتے ہیں تو اس کو قتل سے تعبیر کیا. دوسرا اللہ قتل کرتا ہے یعنی مر جاتا ہے جانور، مردار جانور، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. اسی طریقے سے چند اقوال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور امام ابن سیرین بیان فرماتے ہیں کہ جو جانور بسم اللہ کہہ کر نہیں ذبح کیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، قصدن نہ پڑھا ہو یا بھول کر بسم اللہ چھوڑ دیا ہو. اللہ اکبر. بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ ہی اللہ اکبر. دوسرا حضرت رافع بن قدید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آلہ ذبح کرتے وقت خون نکال دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور دانت اور ناخن سے ذبح کیا ہوا جانور مت کھاؤ. ابھی بھی آپ دیکھیں گے افریقہ میں اتنا جنگلی پن آج بھی موجود ہے، زندہ جانور کے حصوں کو کاٹ کر کھا لیتی قوم. آپ کو ایسے ویڈیوز ملیں گے کہ افریقن اتنے جنگلی قوم ہوتی ہے کہ جانور کھڑا ہوا ہے، اس کی شہرت پر تیر سے حملہ کیا، گلاس پکڑا، اس کا فریش خون نکالا، مٹی لگا کر پھر اس کا زخم بند کر دیتے ہیں اور وہ خون پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی جنگلی قوم، اتنی جنگلی قوم. یہ جو ہے اس زمانے میں بھی یہ کام کیا جاتا تھا جاہلیت میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جانور جو کھڑا ہوا زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا کاٹ کر کھانا یہ ہمارے لیے حرام ہے. کوئی بھی ما قطع من البہیمۃ فہو حیۃ وہی میت. ایک جانور کھڑا ہوا ہے، اچھا بیل، آپ کا دل بولا ارے اس کے ران کا حصہ کاٹ لیں گے، تو آپ کیا کریں؟ چاقو لیے چمڑے سے اس کا اتنا حصہ کاٹ لیے اور بقیہ زخم پر دوا ہوا لگا کر بند کر دیا. وہ گوشت کھانا حرام ہے ہمارے لیے. یہ جاہلیت میں کرتے تھے لوگ. ویسے ایک جانور مردہ پڑا ہوا ہے، اگر کسی جاہل نے یہ کام کر دیا کہ اس کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا اور کھا لیا، یہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے. جب تک کہ ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہے. ایسے ہی بعض قومیں ہیں پرندوں کو پکڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں، شکار کر کے ان کے حلق پر دو تیز ناخن رکھ کر جو ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. جیسے مرغی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کسی بھی پرندے کے ساتھ پھاڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنا منہ لگا کر اس کا تازہ خون پی لیتے قوت کے لیے. حرام ہے ناخن سے، ناخن سے. اسی طریقے سے ایک جانور ہے، آپ اس کو لیے اور ہتھیار نہیں ملا تو پتھر سے مار کر کیا کیے؟ اس کو قتل کر دیے. اب وہ کھا رہے ہیں؟ نہیں، حرام ہے. تیز دھار چاقو کا استعمال کرنا، چاقو ہی آلہ ہے. تیز دھار چھری کا استعمال کر کے جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس دن میں ایک آخری روایت صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی کھانا جائز ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. یعنی ہڈی بھی اگر پڑی ہے تو وہ حلال جانور کی ہو، حرام جانور کی ہڈی کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایسے بہت سے احکام ہیں جو ان صورتوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. مکی صورتوں کے الگ احکام ہیں اور مدنی صورتوں کے الگ احکام ہیں جہاں توحید، رسالت اور آخرت سے گفتگو کی جاتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہماری بہنیں بھی یہاں پر ماشاءاللہ کافی تعداد میں آتی ہیں. ان لوگوں سے بھی ہماری ادباً گزارش ہے کہ جب درس دیا جاتا ہے تو با ادب ہو کر اس درس کو خاموشی کے ساتھ سنیں. اس میں نصیحت کی بہت سی باتیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی، اور مسجدوں کو آنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ دین سیکھا جائے اور دین سکھایا جائے. اسی لیے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو